بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ہم ہیں علم و عمل کے یادگار نشان، محنت و ہمت ہے ہماری پہچان. ہم ہیں مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز ملتان. تاریخ شاہد ہے کہ قوموں کی ترقی کا راز تعلیم میں پوشیدہ ہے. فرد اور معاشرے کی عظمت علم و ہنر اور درس و تدریس کی مرہون منت ہے. سرزمین اولیاء ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسۃ الاسلام کی بنیاد ڈالی تو خطے کے تشنگان علم کی پیاس بجھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یوں خطہ ملتان ہر دور میں تعلیم و تدریس کا مرکز رہا. دور حاضر میں اسلاف کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ملتان میں مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز اپنی بے مثال تدریسی خدمات کی بدولت منفرد پہچان اور اعلیٰ مقام کا حامل ادارہ قرار پایا ہے. تو ہمارا چونکہ یہ آبائی پیشہ تھا، ہمارے دادا بھی ٹیچنگ سے وابستہ تھے اور والد صاحب نے بھی ساری عمر اسی ٹیچنگ میں گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کام کے لیے منتخب کیا. ہم بھائیوں نے مل کے اس کے لیے کوشش کی، اسٹرگل کی. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی جو بچے جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم اپنی اولاد سمجھتے ہیں، اپنے بیٹے سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اسی نظریے کی بنیاد پر ہم جو ہے نا تعلیم بچوں کو دیں، شعور دیں. نیک نیتی پہلا عنصر تھا ہمارا کہ ہم جو بھی کام کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اس کو ہم نیک نیتی سے سر انجام دیں گے. کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچہ بھی رزق حلال کماتا ہے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا. یکم ستمبر سن 1994 کو قائم ہونے والا مسلم پبلک سکول آج مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کی صورت میں ہزاروں طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے، اور ادارے کے 24 سالہ تدریسی خدمات کے سفر میں بے شمار طلباء و طالبات علم کی روشنی سے مستفید ہو کر ملک و قوم کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. میرا نام ڈاکٹر احسن اظہر ہے. میں کنسلٹنٹ اسکن اسپیشلسٹ ہوں اور ایز اے ڈائریکٹر الازہر میڈیکل سینٹر اینڈ الازہر سینٹر آف ڈرماٹولوجی کام کر رہا ہوں. میں نے ایئر 2003 میں مسلم پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سے میٹرک کا ایگزام پاس کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم پبلک اسکول ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپنے طلباء کے اوپر انفرادی توجہ دیتا ہے اور پڑھائی کے ایک اعلیٰ معیار کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں آج ہم جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، جس مقام پر ہیں، ہم اپنے اساتذہ اور اپنے اسکول کی محنت کی وجہ سے ہیں. میرا نام ملک کاظم حسین اعوان ہے. میں فارمر اسٹوڈنٹ مسلم اسکول سے ہوں.
میں یہاں پر ایز اے SDO میپکو سب ڈویژن قصبہ مڑا لاڈ میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ میں نے 2003 میں میٹرک کی مسلم اسکول سے، اس کے بعد FSc کمپلیٹ کرنے کے بعد UT لاہور سے میں نے BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کی۔ آفٹر کمپلیٹنگ مائی انجینئرنگ آئی گاٹ جاب ان میپکو، اور اس وقت سے میں ایز اے SDO ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں اس ادارے مسلم پبلک اسکول اور اس ادارے کے اساتذہ کی وجہ سے ہوں۔ ان کی انت تک محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلم پبلک ہائی اسکول کے جیسے ادارے کا طالب علم رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم پبلک اسکول جنوبی پنجاب کا ایک بہترین ادارہ ہے، جو نہ صرف بچوں کو تعلیمی امتحان کے لیے تیار کرتا ہے بلکہ زندگی کے تمام امتحانات میں پاس ہونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ مسلسل محنت اور لگن انسان کو عظیم کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ انہی خوبیوں سے متصف انسان جناب محمد سلیم توسوی نے اپنے بھائیوں اور چند پرخلوص ساتھیوں کے ہمراہ مسلم پبلک اسکول کی داغ بل ڈالی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے عظیم درسگاہوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ مسلم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز نے پرعزم قیادت اور باصلاحیت ٹیم کے بدولت کامیابیوں کی متعدد منازل طے کیں، اور اپنے قیام کے محض 6 سال بعد 10 اکتوبر سن 2000 میں ملتان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سے الحاق کر لیا۔ سن 2004 میں والدین اور طلباء کی بھرپور خواہش کے پیش نظر ادارے کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دے دیا گیا۔ جناب محمد سلیم توسوی، محمد نعیم عارف اور امتیاز رشید صاحب کی قیادت میں تجربہ کار و محنتی اساتذہ کرام اور پروفیسرز کی ٹیم نے ادارے کو بے مثال اور لازوال ترقی عطا کی۔ ملک و ملت کی ترقی کے لیے تعلیم و تربیت یافتہ افراد کی فراہمی ادارے کا نصب العین ہے۔ 2004 میں جب ہم نے ہائی اسکول کو ہائر میں چینج کیا، کچھ بھائیوں سے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا کیوں نہ ہم FSc کی کلاس سٹارٹ کریں، تو ہمیں شروع میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم مسائل سے گھبرائے نہیں۔ ہم نے ابتدا میں نے بتایا کہ بھی ایک رینٹ کی بلڈنگ سے کیا تھا، اور بہت عرصہ تک رینٹ کی بلڈنگز ہی میں رہے۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ جگہ اپنے اس مقصد کے لیے پرچیز کی کہ ہم یہاں ادارہ بنائیں گے، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کی۔ پتہ بھی نہیں چلا کہ بھی یہ کیسے وسائل اکٹھے ہوئے اور ہم نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ پھر اس ادارے سے دوسرا بنایا، پھر اس ادارے سے بہاولپور روڈ پہ 136 کنال رقبے پر مشتمل ایک شاندار ادارہ بنایا، اور ابھی وہاں مزید بہتر سے بہتر ہو رہا ہے کام۔ وہاں گراؤنڈز بھی ہیں، وہاں ساری سپورٹس کی فیسیلیٹیز بھی ہیں۔ ہمارے ہر ادارے میں لائبریری موجود ہے، لیبارٹریاں موجود ہیں، چاہے وہ پیپلز کالونی کا کیمپس ہو، چاہے وہ شاہ شمس کا کیمپس ہو، چاہے وہ پیر اسماعیل والا کیمپس ہو۔ الحمدللہ اس کی پورے پاکستان میں اگر پرائیویٹ طور پر دیکھا جائے تو ٹاپ کے جو ادارے ہیں ان میں ہمارا پیر اسماعیل کیمپس کا شمار ہوتا ہے ڈسپلن کے حوالے سے۔ وہاں کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں ہاکی گراؤنڈ ہے، وہاں باسکٹ بال گراؤنڈ ہے، وہاں ٹیبل ٹینس کے ہیں، وہاں انڈور گیمز ہیں، وہاں جم ہے۔ اور ایسا میں نے بہت سارے دوستوں کو، بہت سارے ادارے والوں کو، بہت سارے لوگوں کو
جب میں نے بذات خود وزٹ کروایا، وہاں یقیناً ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں وزٹ ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں. جب میں اسپیشلی میرے پاس کوئی آتا ہے، میں وزٹ کرواتا ہوں، تو لوگ بہت تعریف کرتے ہیں اور یہ بتا کے جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا انوائرمنٹ پاکستان کے کسی پرائیویٹ ادارے میں جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے، ہم نے ایسا نہیں دیکھا. یہ میں کہتا ہوں کہ بھی وہاں کی انتظامیہ کی خصوصاً زبردست کاوش ہے. بلا شبہ بچے اور نوجوان قوم کا سرمایہ ہیں، جنہیں مستقبل میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. جدید نظام تعلیم کے ذریعے ان کی تربیت اور عصری علوم کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنا ادارے کا خاصہ ہے. عموماً میٹرک کی تعلیم کے بعد تعمیری رجحانات غالب آتے ہیں اور طلباء میں پیشہ ورانہ راہیں متعین کرنے کی سوچ پروان چڑھتی ہے. اس تناظر میں بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز نے نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کا ایک مکمل اور جامع نظام قائم کیا ہے، تاکہ نئی نسل دور جدید کے تقاضوں اور چیلنجز کو پورا کر سکے. انہی معیارات کی بدولت ادارے کے ہونہار طلباء نے قابل رشک نتائج سے اپنی مادر علمی کی عزت و عظمت کو چار چاند لگائے ہیں. ادارے کے نتائج کی بات کریں تو سن 2000 میں ادارہ ہزا نے پہلی مرتبہ ملتان بورڈ میں پوزیشن حاصل کی اور کامیابیوں کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. سن 2002 میں سجاد الرحمان نے ملتان بورڈ میٹرک امتحانات میں تیسری پوزیشن حاصل کی. سن 2003 میں حافظ محمد مجاہد نے ملتان بورڈ میٹرک امتحانات میں اوور آل پہلی پوزیشن حاصل کی. سن 2006 میں سلمان قدیر نے ملتان بورڈ میٹرک امتحانات میں 977 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی. سن 2008 میں مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 6 پوزیشنز اپنے نام کی. میٹرک میں آفتاب شریف نے پہلی اور حافظ آصف رشید نے تیسری پوزیشن حاصل کی. انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ گروپ میں احسن محی الدین نے پہلی، احسن وقاص نے دوسری اور مدثر ایوب نے تیسری پوزیشن حاصل کی. جبکہ جنرل سائنس گروپ میں حارث مظفر نے اوور آل پہلی پوزیشن حاصل کی. سن 2008 میں 6 پوزیشنز حاصل کرنے پر میاں شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مدعو کر کے ادارے کو خصوصی کیش پرائز اور ایوارڈ سے نوازا. سن 2010 میں نعمان اسلام نے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی. سن 2011 میں انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل گروپ میں رضوان اللہ نے پہلی پوزیشن اور پری انجینئرنگ گروپ میں محمد مسعود راشد نے تیسری پوزیشن حاصل کی. سن 2012 میں محمد جواد اختر نے میٹرک میں تیسری پوزیشن حاصل کی. سن 2013 میں سہیل احمد نے میٹرک میں دوسری پوزیشن، جبکہ انٹرمیڈیٹ جنرل سائنس گروپ میں حافظ محمد زاہد نے اوور آل پہلی پوزیشن، نفیس رزاق نے میڈیکل گروپ میں پہلی پوزیشن اور کیسر عباس نے میڈیکل گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی. سن 2015 میں میٹرک میں محمد سہیل یعقوب نے تیسری پوزیشن حاصل کی. سن 2016 میں میٹرک میں سیف الرحمان نے پہلی اور محمد حذیفہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی. جبکہ انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ گروپ میں انس رشید نے پہلی پوزیشن حاصل کی. سن 2017 میں مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز نے
मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में मजमूई तौर पे 6 पोजीशंस हासिल की। मैट्रिक इम्तिहानात में वजिया यूनस ने 1091 नंबर हासिल करके ओवरऑल पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की। फहद नदीम ने बॉयज ओवरऑल पंजाब व मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन, अली खलील ने दूसरी पोजीशन और मोहम्मद अंसब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सन 2017 इंटरमीडिएट कॉमर्स ग्रुप में अहमद मुश्ताक ने पहली और प्री मेडिकल ग्रुप में सुहेल याकूब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सन 2018 में मैट्रिक इम्तिहानात में खुबैब रफीक ने मुल्तान बोर्ड में ओवरऑल पहली पोजीशन हासिल की। मेरा नाम खुबैब रफ़ीक है। मुझे तालीम हासिल करने के लिए मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की सूरत में एक बेहतरीन इदारा मैसर आया, जिसमें असातिज़ा की बेहतरीन रहनुमाई और तरबियत की बदौलत मैंने अजीम कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाया और मैट्रिक इम्तहानात सालाना 2018 में बॉयज़ में पहली पोजीशन हासिल की। मैं अपने मादर इल्मी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी तमाम तर कामयाबी का क्रेडिट मेरे इदारे को जाता है। इंटरमीडिएट जनरल साइंस ग्रुप में अब्दुल हसीब ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सन 2019 में भी मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में मजमूई तौर पे 6 पोजीशंस हासिल की। मैट्रिक इम्तिहानात में ज़ीशान शहजाद ने 1099 नंबर लेकर मुल्तान बोर्ड में पहली और कलीमुल्लाह ने 1087 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान शहजाद है। मेरा नज़रिया है कि एक बेहतरीन दर्जा इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी तालीम और तरबियत के लिए मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का इंतखाब किया, जहाँ मुझे बेहतरीन तालीमी माहौल और असातिज़ा के नाम मिले, जिसकी वजह से मैंने मुल्तान बोर्ड बॉयज़ में 2019 में पहली पोजीशन हासिल की। ये सब मेरे वालिदैन की दुआ और असातिज़ा कराम की मेहनत के बगैर मुमकिन न था। मुल्तान बोर्ड इंटरमीडिएट मेडिकल ग्रुप में राव मोहम्मद शर्जील हनीफ ने 1040 नंबर लेकर बॉयज दूसरी पोजीशन और वजिया यूनस ने 1040 नंबर लेकर गर्ल्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। मेरा नाम वजिया यूनस है। मेरा मानना है कि मेरी कामयाबी का दारोमदार वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई पर मुनहसर है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक 2017 में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने इस साल 2019 में प्री मेडिकल इंटरमीडिएट में तीसरी पोजीशन हासिल की है। मुझे मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का हिस्सा होने पर फ़ख्र है। मैं ये कामयाबी अपने इदारे के नाम करती हूँ। इसी तरह सैयद अदनान हुसैन शाह ने 1012 नंबर लेकर जनरल साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन और उसामा रज़ाक ने 1005 नंबर लेकर जनरल साइंस ग्रुप बॉयज में दूसरी पोजीशन हासिल की। बच्चों की बेहतरीन तालीम के लिए काविशें वालिदैन की मोहब्बत का फितरी तकाजा होती हैं। ऐसे में मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे तलबा और उनके वालिदैन का भरपूर एतमाद इदारे का सरमाया है। बच्चों की मयारी तालीम और तरबियत पर वालिदैन इत्मीनान का इजहार करते हैं। वालिदैन ने हम पे बहुत ज़्यादा एतमाद किया, ना सिर्फ यहाँ इस एरिया के, इस सिटी के, बल्कि आउट ऑफ सिटी जनूबी पंजाब क्या, बलूचिस्तान, सिंध, केपी के हर जगह से स्टूडेंट आता है। और इससे बड़ा एतमाद वालिदैन का शायद और क्या हो सकता है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में उनके रास्ते में इदारे आते हैं। लेकिन जब वो जो एतमाद हम पे करते हैं, वो इससे बड़ी कोई और मिसाल है ही नहीं कि वालिदैन का जो हम पे एतमाद है या जो हमारे रिज़ल्ट पे एतमाद है। हर साल हमारा रिज़ल्ट लोग देखते हैं। अक्सर तो मैंने ये भी सुना है कि लोग अपने इदारे का रिज़ल्ट बाद में देखते हैं, पहले पूछते हैं कि मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल का रिज़ल्ट कैसा है। तो ये लोगों का हम पे एतमाद है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है।
बेहतरीन फैकल्टी और जदीद सहूलियात इदारे का तुर्रा इम्तियाज हैं। मुल्तान के मारूफ और माहिर असातिज़ा कराम और प्रोफेसर साहिबान पे मुश्तमिल फैकल्टी मेंबर्स मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का वो गुलदस्ता हैं जिन्होंने अपनी पुरखुलूस काविशों और मेहनत से इदारे के तलबा का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की खूबसूरत जदीद बिल्डिंग्स और एसी क्लासरूम्स ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात के लिए बाइसे इत्मीनान हैं। तलबा की अमली महारतों के लिए लेबॉर्ट्रीज इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। इदारे में मुकम्मल आलात पे मुश्तमिल जदीद लैब्स कायम की गई हैं जिनमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर लैब्स सरे फहरिस्त हैं। मुल्तान बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर ने इन लैब्स का दौरा करते हुए खूब सराहा है। इन लैब्स को मुल्तान बोर्ड के प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए बतौर सेंटर इस्तेमाल किया जाता है। तलबा की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को महमीज करने के लिए हम निसाबी सरगर्मियाँ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हर साल खूबसूरत और बामकसद सरगर्मियाँ तरतीब देता है जिनमें आउटडोर ट्रिप्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, एनुअल फंक्शंस और कल्चरल शोज कलीदी हैसियत रखते हैं। तलबा और तालिबात इन सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। इन तमाम फंक्शंस और तमाम तकरीबात में तलबा का जज्बा काबिले दीद होता है। तलबा की हौसला अफजाई के लिए स्कूल और कॉलेज की सतह पे तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जाती है जिसमें नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा को बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है जिससे तलबा में मुकाबले का रुझान पैदा होता है जो उन्हें खूब से खूब तर की तलाश में सरगर्दा रखता है। वालिदैन बच्चों की पहली दरसगाह होते हैं। स्कूल के औकात के बाद बच्चे अपना बेशतर वक्त वालिदैन के साथ गुजारते हैं, इसलिए टीचर्स और वालिदैन की कोऑर्डिनेशन के लिए बाकायदगी के साथ पीटीएम का एहतमाम किया जाता है ताकि वालिदैन न सिर्फ बच्चों की कारकर्दगी से आगाह रहें बल्कि इनको मजीद मेहनत की तरगीब दिलाते रहें। मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने तलबा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया है जिसके नताइज से वालिदैन को बाकायदा आगाह किया जाता है।
ادارے کی کامیابیوں کا راز بڑی حد تک اس ٹیسٹ سسٹم کا مرہون منت ہے۔ دوران تعلیم بہت سے طلباء کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے بہترین فیکلٹی ممبرز پہ مشتمل اسٹوڈنٹ ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی ہے، جو پیشہ ورانہ انداز میں طلباء کے مسائل کو حل کر کے ان کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ ماحول انسان کی شخصیت اور کارکردگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ طلباء کو بہترین تعلیمی انوائرمنٹ فراہم کرنے کے لیے ادارے نے مؤثر اقدامات کیے ہیں تاکہ طلباء ذہنی سکون و اطمینان اور نظم و ضبط سے مزین ماحول میں پروان چڑھ سکیں۔ کتابیں انسان کو دنیا سے روشناس کراتی ہیں۔ کتابوں سے دوستی اور رشتہ استوار کرنے کے لیے مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز نے بہترین لائبریریز قائم کی ہیں، جہاں موجود کتابوں کا وسیع ذخیرہ طلباء کو تحقیق اور ریسرچ کی دعوت دیتا ہے اور طلباء اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ صحت مند جسم ہی صحت مند ذہن کا حامل ہوتا ہے۔ طلباء کے باقاعدہ طبی چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کیا گیا ہے، جہاں ماہر ڈاکٹرز اپنی خدمات انجام دینے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد یا کسی طبی مسئلے کے لیے ڈسپنسری قائم کی گئی ہے۔ چونکہ مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز جنوبی پنجاب کے مرکزی شہر میں واقع ہے، اس لیے بہترین تعلیم کی خواہش میں دور دراز سے آئے طلباء کو رہائشی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وسیع اور تمام سہولیات سے آراستہ ہاسٹل کی سہولت مہیا کی گئی ہے تاکہ طلباء کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ ہاسٹل میں تعلیمی شیڈول، نمازوں کے اوقات اور دیگر امور کے لیے وضع کیے گئے اصول و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ معیار کا میس ہاسٹل کی انفرادیت ہے۔ ادارہ ہزہ میں طلباء کی آمد و رفت کو سہل بنانے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ٹرانسپورٹ سسٹم کی سہولت میسر ہے۔ ادارے کے بیشتر طلباء اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بچے اور والدین کے لیے یہی پیغام ہے کہ بھی تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں تعلیم نہیں ہے وہ معاشرہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ تعلیم ضروری ہے کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔
चीन आज तो जाना आसान है, लेकिन उस वक्त पैदल जाना, समंदरों और पहाड़ों को अबूर करके जाना यकीनन एक मुश्किल अमर होगा, मुश्किल काम होगा। लेकिन तालीम के हवाले से हमारे दीन में भी इतनी जोर दिया गया है कि चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, लेकिन आपने तालीम हासिल किया। दिन रात तरक्की की मनाजिल तय करता मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस अपने बेहतरीन तालीमी मयार और सहूलियात की बदौलत खित्ते का अजीम इदारा बन चुका है। आइए मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस फैमिली का हिस्सा बनिए और मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना फाल और मस्बत किरदार अदा कीजिए।